کے موتی دلوں میں سجائے، علم کے موتی دلوں میں سجائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ بأن الصلاۃ نور لکم یوم القیامہ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سید ضیاء وبرکاتہ۔ الرسول بخاری بہاولپور سے میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ بعض اوقات ڈاکٹرز کے نسخے پر اس طرح کی میڈیسن بے تحاشا لکھ دی جاتی ہیں جن کی مریض کو بعض اوقات ضرورت بھی نہیں ہوتی، تو اس حوالے سے شرعی طور پر کیا حکم لاگو ہوتا ہے، اس کی تفصیل ارشاد فرما دیں۔ اب دیکھیں، ہر ڈاکٹر تو ایسا نہیں کرتا ہوگا، جو بھی ڈاکٹر دینی ماحول سے وابستہ ہے وہ تو ان سے بچتے ہوں گے۔ اب چونکہ یہ وہی ڈاکٹرز ہوں گے ایسے لوگ کہ جن کو جو ہے وہ اس کمپنی سے، چونکہ مخصوص کمپنی کی دوائیاں لکھتے ہوں گے نا، جن سے ان کو کچھ نہ کوئی ملتا ہوگا۔ اگر کوئی ایسی دوا تجویز کر دی جائے جس کا اس مرض سے تعلق نہ ہو تو اس کو بدلہ جو ہے وہ دینا پڑے گا، تو اس حوالے سے مزید کوئی شرعی طور پر اس کی تفصیل ہو تو وہ ارشاد فرمائیں۔ ویسے یہ ہے نا کہ شرعی اصول ہے نا کہ ہم جو ہے وہ کسی کے علاج میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، یعنی عامی شخص جو ڈاکٹر نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اس ڈاکٹر اور سب برابر ہیں۔ اب جیسے ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کو کینسر کا نہیں پتا، کیونکہ اب تو دیکھیں نا، آج کل اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹروں میں تقسیم کاری ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے کیا تھا، ڈاکٹر بھی وہی تھا، سرجن بھی وہی تھا۔ اچھا، پھر کیا بار سرجن بنا، ہر چیز کا سرجن وہی تھا۔ اب کیا ہے، سرجن میں کیٹیگریز آ گئی کہ اس کا آپریشن یہ کرے گا، اس کا آپریشن یہ کرے گا، اس کا یہ کرے گا، اس کا یہ کرے گا، اس کا یہ کرے گا۔ اس طرح فزیشین میں بھی دیکھیں تو سب چیزیں الگ ہو گئی۔ پہلے دیکھیں گردوں کا ڈاکٹر ایک ہی ہوتا تھا، پتھری کا بھی اسی نے کرنا ہے، اچھا ہرنیا کا علاج اسی نے کرنا ہے، سب کچھ اسی نے کرنا ہے، سارا اس چیز کو اسی نے دیکھنا ہے۔ اب کیا ہوا، گردوں کا الگ ہو گیا اور پلیڈر کا الگ ہو گیا۔ تو ایسا ایسا جو نا ڈاکٹروں کے درجے کم ہوتے جا رہے ہیں یا کیا کہیں، واللہ عالم، تعداد بڑھتی جائے نا، سب کو کچھ نہ کچھ دینا تو ہے نا، سب کو ڈاکٹر کے لیول بھی تو دینا ہے نا، لیول ورنہ اسکولیں خالی ہو جائیں گی۔ یا یہ کہ ہمارے وقت میں اتنی برکت نہیں ہے کہ ہم اتنا پڑھ سکیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ جس طرح شرم تو یہ چیزیں ناجائز ہو گئی نا، جی یہ شرم تو یہ چیزیں ناجائز ہو ہاں گئی۔ بالکل ناجائز ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتا پھر اس کے علاج میں ہاتھ ڈال رہے ہیں تو پھر ناجائز ہے۔ یہ تو ہے نا کہ ظاہر ہے کہ اگر اس کو وہ مرض نہیں ہے، آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے اسے نیوٹرل دوا دے دی، نیوٹرل دوا یعنی خالی پانی ہے، وہ نہ فائدہ نہ نقصان، نیوٹرل دوا، میں ایک نام دے رہا ہوں، نیوٹرل دوا۔ اب چونکہ یہ وہ لوگ دیتے ہیں کہ وہ مخصوص کمپنی کی دوائیاں دیتے ہیں تاکہ ان کو جو نا وہاں سے ان کو منافع آتا رہے، وہ لوگ تو یہاں انشاءاللہ ہو کر یہاں موجود نہیں ہوں گے۔ اللہ ایسوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ چونکہ ایسا جو ہوتا ہے نا معاملہ، یہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے۔ جیسے کوئی کمپنی آئی، اس نے کہا ہم آپ کے یہاں اے سی لگا دیتے ہیں، یا ہمارا قلم لیجئے، یا ہمارا پیڈ لیجئے، آپ کو ہم جو ہے نا وہ حج کا ٹکٹ بھی دیں گے۔ دیکھا ڈاکٹر صاحب مذہبی ہیں، نمازی ہیں، ہم آپ کو حج کا ٹکٹ دیں گے، ارے آپ کے یہاں قرآن شریف کے نسخے بھی رکھ دیتے ہیں، زبردست، اور بولیں اچھا سننی ہے، ارے آپ کے یہاں لائٹنگ ہم کر دیں گے 12 بل، اب بل بھی ہم بھی بھریں گے، وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، اور رمضان عمرے کا بھی آپ کو دے دیں گے پیکج، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہے کہ آپ دوائیاں ہماری لکھے گا، جتنی دوائیاں آپ زیادہ لکھیں گے اتنا ہی آپ کو
عمرہ اور حج تو کو ملے گا، یہ تو اس کے لوگوں کو پیسے بھی ملتے رہیں گے. اور ڈاکٹر صاحب آ گئے جذبات میں، جو بھی مریض آیا اس کو سب کچھ اسی کی دوائیاں لکھتے رہ گئے، اور یہ سارا رشوت میں آئے گا. اللہ ہمیں اس سے بچائے. اگر خدا ایک ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے ان کا یاد آیا، یہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، تو ان کے پاس جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ بچوں کو لے کے جانا ہوتا ہے، اور یہ بھی سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید. ان کے پاس جانا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ یوں یوں ہوا ہے، اور یوں کوئی کمپنی آئی تھی اور مجھے یوں یوں آفر دے رہی تھی، تو میری تو سمجھ نہیں آیا یہ کیا ہے یہ. میں نے کہا بہت اچھا کہ انہوں نے منع کر دیا. میں نے کہا یہ تو رشوت ہی ہے. خیر وہ منع ہی کر چکے تھے، کہا نہیں میری سمجھ میں نہیں آیا. خدا نخواستہ اگر اب تک یا پہلے کبھی کسی ڈاکٹر نے ایسا کیا ہو تو اس کے لیے آپ کیا رہنمائی ارشاد فرمائیں گے؟ اس کے لیے یہ کہ وہ دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر لیں، اور چونکہ رشوت تو یہی ہے نا کہ اس میں ملکیت ثابت نہیں ہوتی، تو یہ اسی کو لوٹائی جائے گی واپس اسی بندے کو جس نے دی ہے، جس کمپنی نے. رشوت کا تو یہ معاملہ ہے. تو اسی لیے بے برکت اور یہ سب آتی ہے نا. ہماری بات چلی تھی بے برکت اور اس سے، تو یہ ایک مثال ابھی اس وقت ذہن میں تھی مگر ہم آگے نکل گئے تھے. تو یوں دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے نا کہ دودھ کا ایک پیالہ تھا اور 70 صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ دودھ پی لیا تھا. تو بظاہر تو ایک پیالہ تھا، کتنے افراد کو کافی ہوا؟ تو بظاہر اتنا سا ہے مگر سب کو پورا ہو گیا. اور دوسری طرف دیکھیں جنگ خندق میں کفار کے پاس کھانا پینا ٹھیک ٹھاک تھا، دیگیں پکتی تھیں، جبکہ ہمارے پاس پیٹ پہ پتھر تھے. برکت کہاں تھی؟ تو یہ ہے برکت، کہ برکت جو ہے نا وہ وہی کہ قلیل نظر آئے مگر کثیر کو پورا ہو جائے، اکثر یعنی زیادہ تر کو پورا ہو جائے. رمضان کے جو ابتدائی دن ہوتے ہیں ان میں ڈاکٹر عام طور پہ فارغ ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ چونکہ ایک بندہ جس نے جنک فوڈ ڈیلی کھا رہا ہے تو 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد پھر وہ ایک دم نزلہ، کھانسی، بخار اور مختلف کلینک پہ رش امراض ہو جاتا لیتے ہے. ہیں، اور آخری 10-12 دن جو ہے یہ ڈاکٹر صاحبان کے سیزن بن جاتے ہیں. جنک فوڈ والے بیمار نہیں ہوتے جو یہ سمجھتے ہیں نا پورا دن بھوکا رہنا ہے، 2 وقت کا کھا لیا ایک وقت میں اور پورا دن میں بھوکا رہا ہوں، تو اس میں اس نے 2 وقت کا کھا لیا. تو وہ بھی پھر ادھر ہی ہوتے ہیں موجود، اپنے پیٹ لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. اب پیٹ ہے اتنا سا، اب ڈالا ہے اس میں اتنا سا، تو تیرے بیماری ہوگا اور کیا ہوگا. خیر ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اسی وجہ سے بیمار ہو. ہمارے سامنے کوئی مریض آئے گا تو پھر یہ نہیں کہیں گے تو کباب سموسے جو آواز نکال رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. تو ہم جو ہے وہ اس کو کہیں گے نہیں. اس کو اگر بالفرض اگر اس نے کباب سموسے کھائے بھی، یا اس نے ایسی چیزیں کھائیں بھی، یا کھٹے شربت پیے بھی، تب بھی شرعاً ناجائز نہیں ہے، جائز ہے. بندہ پانی پیتا ہے تب بھی بیمار پڑ جاتا ہے. ایک ہمارے ساتھ حارث تھا، گنمین تھا ایک، اب اس نے رکھا تھا 12 ربیع الاول کا روزہ. بس میں یوں سمجھے کہ اس وقت جلوس سے میں فارغ ہی ہوا تھا، تو اس وقت ذرا گاڑی وغیرہ ہوتا تھی نہیں، اس وقت جلوس سے میں نکلنا تھا. یہ تو پتہ نہیں میں گاڑی میں نکل گیا، وہ پیچھے رہ گیا وہ گنمین، وہ بیچارہ رکشے میں آ رہا تھا، پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا. اب پتہ یہ چلا کہ وہ تھا ان کا روزہ، تھے گرمیوں میں، گرمیوں کے دن تھے 12 ربیع الاول، اس وقت گرمیوں میں ہوتا تھا. ہمارے بھائی نے جو نا وہ پورے شربت کو جو نا بوتل چڑھا لی تھی، برداشت نہیں ہوا اور انتقال ہو گیا. کچھ ہی دیر میں ہو گیا انتقال، یعنی اس نے آدھا پونا گھنٹہ لگا ہوگا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس شربت کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہو. اب ہو سکتا ہے کہ مٹھاس وغیرہ کی وجہ سے نہیں، بعض اوقات گھونٹ بھی پھنس سکتا ہے نا پانی. بعض اوقات جو ہے وہ بعض بچوں کا اس طرح بھی انتقال ہوتا ہے نا وہ دودھ پیتے ہوئے، چونکہ یہ غذا کی نالی اور یہ سانس کی نالی تقریباً برابر ہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے
کہ جب بندہ پانی پیتا ہے تو سانس کی نالی بند ہو جاتی، پانی اوپر نہیں جاتا. بعض ہوتا ہے جیسے اچھو لگ گیا، سو جھٹکا لگا، تو اس میں کیا ہے وہ پانی تھوڑا سا سانس کی نالی میں جاتا ہے مگر بندے کو پورا اچھال دیتا ہے، اور بالکل بعض بندہ جو نا نیلا پڑ جاتا ہے، جو سانس بلوک ہو گیا اس کا. کتنا نازک نظام ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ جب اس نے نمرود کو ذلیل کرنا چاہا تو اس کے سر پہ جو ہے وہ ناک کے ذریعے مچھر ڈال دیا، مچھر داخل ہو گیا، اور اس کے دربار کا یہ آداب ہو گیا نمرود کے جو بھی آئے گا جوتا مارے گا. یہ اس کے دربار کا آداب ہو گیا، جو بھی آئے گا جوتا مارے گا اس کو. دنیا میں صرف کتنے جوتے کھائے. اور حالانکہ نمرود وہ تھا کہ اس وقت جو تفسیر کی کتابوں میں یہ اس وقت جو ہے نا یہ نمرود جو نا خلا میں گیا تھا، یعنی اس نے جو 4 گدھ پالے تھے، اس نے گدھوں کو شراب پلائی، اس نے پالا بالکل. پھر اس کے دماغ میں آیا، اس کے ذہن میں آیا، تو پھر اس نے تخت ایک تیار کروایا، 2 گدھ آگے اور 2 پیچھے اس نے باندھے. اب اس نے جو نیزے پہ ڈالا گوشت کا ٹکڑا، اس نے اوپر یوں رکھا، یہ خود تخت پہ بیٹھ گیا. جیسے اس نے رکھا، اب یہ گدھ جو نا وہ اس کی طرف لپکے، گوشت کے لیے لپکے، پیچھے والے بھی آگے والے بھی. اب یہ گدھ نے اڑنا شروع کیا، وہ تو بندھے ہوئے تھے تخت سے، تخت بھی سے جہاز بھی اڑنا شروع ہوا. یوں پھر سے جہاز اڑا، یہ اتنا اونچا ہو گیا کہ اس کو پہاڑ جو نا چیونٹیوں کی مانند نظر آنے لگے. یہ مزید اوپر گیا تو وہاں اندھیرا آ گیا. اب اس کو خوف محسوس ہوا کہ یہ میں کہاں آ گیا. تو پھر اس کے دل میں الکا کیا گیا، تو پھر اس نے جو نا نیزا اس نے نیچے کیا. اب گدھ جو ہے وہ وہی گوشت کی طرف ادھر لپک رہے تھے، پہلے اوپر جا رہے تھے، اب یہ اس کا جہاز نیچے آ گیا. اب یہ نیچے آنا شروع ہوا اس کا جہاز، تو یہ اتنا نیچے اترا کہ اب جو نا پھر اس کو یہ پہاڑ جو نا چیونٹیوں کی مانند نظر آنے لگے. پھر جو ہے وہ یہ اس کا جہاز زمین پر لینڈ کر گیا. تو اب دیکھیں اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. جو خدا ہے وہ ڈرتا نہیں، جو ڈرپوک ہے وہ خدا نہیں. وہ اوپر جا کے ڈر گیا. یہ بھی اس کے لیے ہدایت کا ایک روشنی تھی کہ اسی سے ہدایت پکڑ لیتا، مگر نصیب اس کے. اور اس کی موت ظاہر ہے کہ کس طرح واقع ہوئی. ایک مچھر نے اس کو ختم کر دیا، اسے دربار کا یاداب بن گیا، جوتے کھا کھا کے سب کے. بخیر چونکہ اس نے نبی کی توہین کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس نے جو بھی کیا، وہ تھا اتنا جاہل کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس سے کیا کہتے ہیں جو مناظرہ ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندوں کو مارتا ہے اور جو مرے ہوئے ان کو زندہ کرتا ہے. اب اس نے اس کا کیا مطلب لیا کہ جو قیدی تھا نا اس کو اس نے آزاد کر دیا جیل سے نکال کے، اور جو نارمل بندہ تھا اس کو بلا کے سر قلم کر دیا. یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو جو ہے نا مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. تو یہ کر کے دکھا دے، تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے. تو اس پہ جو ہے نا یہ بالکل سٹپٹا کیا گیا، یہ کیا ہو گیا. تو پھر یہ غصے میں آیا اور پھر اس نے جو نا یہ آگ والا اس نے سارا اس نے یہ بنائی. مگر چونکہ آگ کو حکم ہوا کہ گلزار ہو جا، تو دنیا کی ہر آگ ٹھنڈی ہو گئی اس وقت. خلیفہ مر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض اوقات ڈاکٹر صاحبان کسی مسئلے میں، دینی شرعی مسئلے میں خود ہی جواب دے دیتے ہیں. مثلاً کسی مرض کی وجہ سے یا آنکھ کے آپریشن کی وجہ سے مریض کو سجدہ نہ کرنے کا مشورہ دے دیتے ہیں، کسی مرض میں روزہ نہ رکھنے کی یا نماز نہ پڑھنے کا مشورہ دے دیتے ہیں. اس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں اگر ان کے پاس رہنمائی موجود ہے مکمل تب تو یہ مریض کو یہ مشورہ دے سکتے ہیں. اگر ان کے پاس رہنمائی موجود نہیں ہے تو پھر یہ ذرا کو سو مفتی صاحب کے پاس بھیجتے ہیں. خود جو ہے وہ مسائل میں ہاتھ نہ ڈالیں، جو ان کی فیلڈ ہے وہ اسی میں رہیں. اس فیلڈ میں اگر یہ اس فیلڈ میں اگر آنا چاہتے ہیں تو پھر یہ اس میں بھی آ سکتے ہیں. یہ ہاں بالکل جامعۃ المدینہ پڑھیں، یہ تعلیم حاصل کریں، علم دین حاصل کریں اور پھر بھلے کریں مفتی بن کر، بلکہ اور اچھا ہو جائے گا. نہ دیکھا جائے تو طب اور علم یہ دونوں ساتھ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور ایک دفعہ اپنے بچے کی میڈیسن لینے کے لیے ایک ڈاکٹر کے کلینک پر گیا،
تو وہاں پر بچے رو رہے تھے اور عشاء کی اذان ہوئی، اور جو ڈاکٹر کا ہوتا ہے نا ڈسپینسر جو بچوں کو انجیکشن وغیرہ لگاتا ہے میڈیسن، اس نے اجازت مانگی کہ مجھے نماز کی اجازت دے، نماز عشاء تھی. تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ یار دیکھو اس وقت پیشنٹ رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، رش لگا ہوا ہے، تکلیف میں ہے، تو آپ جماعت کے بعد نماز پڑھ لینا، عشاء کا تو بہت وقت پڑا ہے، اس وقت یہ تکلیف میں ہے. ایک تو ضرور اس حوالے سے رہنمائی فرما دے کیا اس طرح کرنا درست تھا. اور دوسرا ضرور یہ کہ سم ٹائم ڈاکٹر صاحبان جو بڑے بالخصوص کنسلٹنٹ لیول کے یا پروفیسر لیول کے ہوتے ہیں، مسجد زیادہ دور بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود نماز ماشاءاللہ جن کا پڑھنے کا ذہن ہوتا ہے وہ اپنے ہی آفس میں جسٹ فار دا پروٹوکول وہ اپنے ہی آفس میں نماز ادا کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ضرور رہنمائی فرما دیں. دیکھیں مسجد کی جماعت جن پر واجب ہے تو ان پر تو ظاہر ہے کہ وہ جماعت واجب ہی رہے گی، ان کو مسجد ہی میں نماز پڑھنی پڑے گی. اب رہا انجیکشن والی بات، اب اس میں ظاہر ہے کہ ایک کنڈیشن ہے، جیسے اگر کوئی بندہ ہے وہ مریض کے پاس ہے، تیمارداری کر رہا ہے، تو اس کو رخصت ہے نا کہ وہ جماعت سے نماز نہ پڑھے. یہاں اسلام نے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے. اب اگر اس کے بعد ایسا پیشنٹ آیا ہوا ہے کہ اس کو ابھی جو ہے نا وہ علاج کی ضرورت ہے ورنہ نقصان ہو سکتا ہے، تو ذرا اس کو جماعت چھوڑنے کی اجازت ملے گی، ورنہ ہر حال میں جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ملے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر نیر افاق راؤ تاری بھی ہوں اور پی جی آر جنرل سرجری ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل ساہیوال. اچھا میرا جو ہے نا سوال یہ ہے کہ پہلے جو بات ہوئی ہے کہ ڈاکٹرز بہت زیادہ میڈیسن لکھ دیتے ہیں، اب اس کے ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہوتے ہیں. اس کا یہ پرسپیکٹیو نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی کمپنی سے رشوت یا کوئی پیسے مل رہے ہیں. یہ ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہے. ایک پیشنٹ آیا ہے، سمٹمس لے کے آیا ہے، تو اس کو میں دیکھ رہا ہوں، میں اپنے مائنڈ آف تھاٹ جو میرے پاس نالج ہے اس کی بیس پہ میں اس کو پرسیو کر کے میں ڈفرینٹ میڈیکیشنز دے رہا ہوں کہ اس کی یہ سمٹمیٹک میڈیکیشن میں دوں گا تو پرہیپس اس سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ ایکسپیرینس وائز بھی یہی کہتے ہیں کہ اچھا ڈاکٹر وہ جب اچھا ڈاکٹر اینڈ تک بنتا ہے تو اس کا یہی ہوتا ہے وہ سمٹم سنتے ہی جڑ پہ پہنچ کے وہی ٹریٹمنٹ دیتا ہے جو کہ ایک جونیئر ڈاکٹر نہیں کر سکتا. تو ایک یہ جو مسکنسیپشن ایک بہت زیادہ، کیونکہ ڈاکٹرز کا سیشن اور ان کے اگینسٹ بھی بہت زیادہ سوالات آ رہے ہیں، تو لازمی نہیں کہ میں وہ پیسے کے لیے کر رہا ہوں، اس کے میرا مائنڈ جو تھاٹ ہے وہ ہے. سیکنڈ ون یہ کہ مدنی مذاکرے میں یہ سوال ہو چکا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے شرعی رہنمائی نہ دیں. تو یوزلی جو ہے آلموسٹ 95% تک لوگ ایسے نہیں لیتے کہ بینگ اے ڈاکٹر وہ جو ہے نا کوئی اپنی طرف سے پرسپیکٹیو دے، انلیس انٹل جب تک ان کے پاس کوئی ایسا نالج نہ ہو یا ان کی کوئی اٹیچمنٹ نہ ہو. جس طرح کہ اب روزہ ٹوٹنے کا مسئلہ آ گیا، بہت سے لوگوں کو جیسے میں ہوں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، وہ اس پہ دیتے ہیں، بہت زیادہ نہیں دیتے. یہاں تک تو ہے یہ دو سوال، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے تھے. اب میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، جسٹ ایک سوال یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو اس کی فیلڈ سے باہر ہے. لیکن ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس آنے سے پہلے جب تک مریض آتا ہے وہ دم کروا کر اس حالت پہ پہنچ چکا ہوتا ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ آلموسٹ امپاسبل ہو چکی ہوتی ہے یا وہ اینڈ سٹیج پر ہوتا ہے. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں یہ نہیں کہ میرا اس چیز پر یقین نہیں ہے یا ایسا کچھ ہے، ایسا نہیں ہے، الحمدللہ میں خود بھی دم کرواتا ہوں اور میں جو ہے آپ کے سلسلے سے مرید ہوں، لیکن اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی زیادہ دوائیاں لکھ دیتا ہے اور یہ مسئلہ نہیں ہے پھر تو جائز ہے نا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسرا ہے کہ بعض ڈاکٹر پورے ٹیسٹ لکھ کر دیتے ہیں کہ آپ سب یہ ٹیسٹ کروائیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ اکائی سے چلاتے ہیں، ایک ان کا اپنا پروٹوکول ہے. اور اگر آپ پاکستان سے باہر جائیں گے تو یہی ہوگا کہ پورے ٹیسٹ لکھ کر دیں گے، سارے ٹیسٹ کروائیں پھر وہ دوائی پہ فیصلہ کریں گے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. میں نے تو اس پہ بات کی ہے کہ اگر ان کا کسی کمپنی سے معاہدہ ہے اس لیے وہ لکھ کر دے رہا ہے تو یہ رشوت ہے. اور پھر میں نے مثال دی نا، وہ سمجھے کہ وہ نیوٹرل دوا اس نے لکھ کے دی، نہ فائدہ مند نہ نقصان دہ. ایسے وہ دوا تو ہے نہیں نیوٹرل. میں نے ایک مثال دی ہے کہ وہ خامہ کا، وہ جو بندہ ہے نا وہ خامہ کو لکھ کے دے گا کہ اس کو جو پیسے چاہیے. ورنہ ظاہر ہے کہ ایک بندہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو یوں سمجھے کہ 1000 mg کی لکھ کر دے
ٹھیک ہے، مگر وہ دیکھ رہے ہیں اس کو یہ 1000 mg کے لکھ کے دیتا ہوں تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا میں 1000 mg کے بجائے میں 10 گولیاں اس کو یہ لکھ کے دیتا ہوں یا 5 گولیاں یہ لکھ کے دیتا ہوں، یہ اس کے لیے صحیح رہیں گی، ورنہ یہ برداشت نہیں کر پائے گا، اس کو یہ 5 گولیاں اس کو لکھنی پڑیں گی، اگرچہ کہ یہ مہنگی پڑیں گی۔ بالکل ایسے ہی ہاں ہے، بالکل کیونکہ اگر بکس کے اکارڈنگ چلیں تو بکس یہی کہتی ہیں کہ آپ بیسک سے شروع کریں، بالکل لو ڈوز دیں بالکل اور سٹیپ اپ آپ اوپر کی طرف بالکل جائیں۔ جبکہ ایک وہی مریض اگر کویک کے پاس جاتا ہے تو کویک ڈائریکٹ اس کو ہیوی اینٹی بایوٹک دیتا ہے، اس کو ٹریٹمنٹ مل جاتا ہے، تو پھر وہ کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے غلط دوائی دی یا ڈاکٹر نے بہت زیادہ دوائیں دے دی تھی۔ یہ ایک سوال ہو گیا۔ سیکنڈ پرسپیکٹیو آپ یہ ایکسپلین کر دیں کہ یہ جو دم کرواتے ہیں اور وہ جو دم کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں یا تو یہ مسئلہ پتہ ہی نہیں چلے گا یا وہ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ جہاں گردے کی پتھری ہے، اب اس میں دم سے درد کو آرام تو آ جائے گا، دم سے پتھری تو آلموسٹ نہیں نکلے گی، پتھر ہے اس کی تو ہمارے پاس میڈیسن ہے ہی نہیں۔ اور اس طرح بہت سے پتے کی پتھری ہے، جی دم کرواؤ ساری زندگی آپریشن نہیں کروانا پڑے گا، پتے کی پتھری آپ کی نکل جائے گی۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب دیکھیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ طب جو ہے نا یہ مظنون ہے اور یہ دم وغیرہ جو یہ موہوم ہے، تو مظنون کا درجہ بڑا ہے، موہوم کا درجہ کم، یعنی یہ کہ ہم مظنون کو ترجیح دیں گے۔ ان دونوں لفظوں کے مطلب بھی بتائیں۔ ہاں، موہوم وہم، مظنون زن گمان، زن کو ترجیح دی جائے گی، وہم کا درجہ کم ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات جو نا دم سے جو ہے وہ پتھری نکلی ہے، تعویذات سے پتھریاں نکلی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ اب جیسے ایلوپیتھک والے کیا کرتے ہیں، پوری پتھری نکالتے ہیں نا، ہومیو والے ریزہ ریزہ کر کے نکالتے ہیں، تو وہ بھی تو ایک ہے نا، ہومیو میں نکال دیتے ہیں۔ اچھا پھر دوسرے کہ آپ ایلوپیتھک میں نہ جائیں، ہومیو پہ نہ جائیں، ایک پودا ایک آتا ہے، اس کا پتا اگر کوئی وہ استعمال کر لے نا، اس سے بھی پتھری نکل جاتی ہے، تو دم سے بھی نکل سکتی ہے، جب اس سے نکل سکتی ہے اس سے بھی نکل سکتی ہے، جب اس سے ریزہ ریزہ ہو کے نکل سکتی ہے تو اس سے بھی نکل سکتی ہے۔ اب دیکھیں وہ دم کرنے والا کون ہے یہ بھی دیکھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور عرفان اتاری میڈیکل ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے، 1 ماہ اعتکاف کے لیے حاضر ہوا۔ ماشاءاللہ۔ میرا آپ سے یہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ایک آپریشن ہوا تھا ACL ٹیئر کا، تو اس کے لیے پھر ڈاکٹر نے دوسرا آپریشن بھی ایڈوائز کیا تھا کہ اس کے بعد دوسرا ہوگا، تو وہ پھر میں نے آپ کو ایک میسج کیا تو آپ کی طرف سے پھر وہ دعا آئی اور اس کے بعد میرا یہ فائدہ ہو گیا کہ میرا دوسرا آپریشن نہیں ہوا اور الحمدللہ میں اس سے کافی بہتر ہوں۔ میرا آپ سے یہ عرض ہے، سوال ہے چھوٹا سا، کہ جب ڈاکٹر کوئی میڈیسن ایڈوائز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی دعا آپ بتا دیں کہ جس سے اس کا جو اثر ہے وہ ڈبل ہو جائے، اور اسی طرح جو مریض ہے جو خود دوائی لینے والا ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی ایسا وظیفہ ہو جائے، کوئی دعا ایسی ہو جائے کہ وہ پڑھے اور وہ میڈیسن لے تو اس کو بھی اس کا زیادہ فائدہ ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین وظیفہ جو ہے نا، ڈاکٹر حضرات اگر یہ باندھ لیں نا یہ وظیفہ، جو بھی مریض ہے نا تو نماز کی دعوت دیں، اگر نماز پڑھیں اور نماز کے بعد جو ہے نا دعا کریں، اور دعا میں جو ہے نا ہاتھ جو ہے نا یوں ملے ہوئے نہ ہوں، یوں تھوڑا یوں رکھے، یہ کہ یہ ایک مینٹلی کو ہاں ڈاکٹر نے کہا نا یوں نہیں ملنے چاہیے، یوں رکھنا چاہیے، اب کیا ہے وہ بالکل یوں کرے گا۔ اگر نماز کی دعوت انہیں دینی ہے نا، نماز کی دعوت دیں، اور نماز اگر بندے نے صحیح پڑھ لی نا تو نماز میں جو کئی بیماریوں سے شفا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علم کے موتی، علم کے موتی دلوں میں سجائے، علم کے موتی دلوں میں سجائے۔